عزیزان محترم، بزرگان ملت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کفاروں پر بہت ہی سخت ہیں۔ اسی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور لفظی عشق اور محبت والا ترجمہ تو میں آپ کو 2-3 دن پہلے سنا چکا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا محبت، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بہت ہی طاقتور، بہادر، ایسا طاقتور اور بہادر کہ عرب و عجم کے لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طاقت و قوت کو دیکھ کر تھراتے تھے۔ اور آج بھی بڑے سے بڑا پہلوان بھی جب بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام سنتا ہے تو وہ آپ کی طاقت و قوت کو دیکھ کر تھرا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا مشکل کام جو ہم سے اور آپ سے نہیں ہو سکتا، اس کام کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں اور ہم سے وہ کام پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو ایسے وقت میں اہل ایمان اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان تو مسلمان، کافر بھی جب کوئی بڑی سی بڑی چٹان ہٹانا چاہتے ہیں ان سے ہوتا نہیں، تو ایسے وقت میں ان کافروں کی زبان پر بھی یہ جملہ ہوتا ہے، یا علی یا علی یا علی، المدد یا علی بول کے چٹانوں کو ہٹاتے ہیں۔ ایسی قوت، ایسی طاقت، جن کی طاقت کا اعتراف ایمان والے تو ایمان والے کفار بھی کرتے ہیں۔ اور ہر غزوے میں، ہر جنگ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہتی تھی۔ ایک جنگ ایسی جو غزوہ تبوک ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہی ایک غزوہ ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شریک نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں غزوہ تبوک کے قابل نہیں ہوں جو آپ نے مجھے عورتوں کی حفاظت کے لیے مکے میں چھوڑ دیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، میں نے تمہیں ایسے اپنا نمائندہ بنا کے چھوڑ دیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر جانے کے لیے جب تشریف لے گئے خدا سے ہم کلام ہونے، تو آپ کے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ ایسے ہی میں آپ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ جنگ تبوک سے میں بہت جلد واپس آؤں۔ تو یہی ایک جنگ تھی جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شریک نہیں ہوئے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنا کے چھوڑ دیا۔ یہیں سے بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، یہیں سے ہمارے اپنے دوسرے عقیدے کے لوگ، یعنی ہندوستان میں 2 ہی مسلک ہیں، ایک شیعہ ایک سنی، بقیہ جو بھی عقیدے والے ہیں وہ سنیوں میں شامل ہو جاتے ہیں گورنمنٹ لا کے حساب سے۔ تو سنیوں کو چھوڑ کر جو عقیدہ ہے وہ رافضیوں کا، وہ یہاں سے ایک دلیل نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہرہ میں جب جنگ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ دیا تھا۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہونا چاہیے تھا۔ یہ خارجیوں کی ایک شرارت، ایک فتنہ ہے۔ آپ نے اپنا خلیفہ اور نائب اس لیے بنایا تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا تھا، اور یہاں نبوت کا دروازہ حضور کے بعد بند۔ سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت والا ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سرکار نے صرف مدینے میں جنگِ تبوک سے واپس آنے تک اپنے اہل و عیال کا، مدینے کی عورتوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ الجھنا نہیں چاہتا، تو بہرحال غزوہ تبوک کے علاوہ جتنے بھی جنگ تھے اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شریک رہے، جیسے جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسود بن عبد الاسد کو ایسے مارا، اس کی دھجیاں اڑائیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کو موت کے گود میں پہنچا دیا، یہ جنگ بدر میں۔ اور اس کی اس طریقے سے موت ہوئی تو کافروں کا سردار جو عتبہ بن ربیعہ تھا وہ طیش میں آ گیا کہ حمزہ نے ہمارے ایک شخص کو بڑی ذلت کے ساتھ قتل کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کا۔ جو اللہ کے شیروں کے مقابلے میں کوئی کافر آئے تو وہ اللہ کے شیر کافروں پہ بڑے سخت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کافروں پر بہت ہی سخت تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں آگے بڑھے۔ ولید بن یہ عتبہ کا بیٹا تھا، تینوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر چیلنج کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اشراف قریش میں سے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہو اور وہ بھی عزت والا ہو، اشراف قریش میں سے ہو، ہمارے مقابلے والا ہو، ہمارے خاندان جیسا ہو، ان کو بھیجو۔ جب چیلنج کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم میں اعلان فرمایا، بنو ہاشم اٹھو اللہ کے دین کی حمایت کے لیے، اور اس کے لیے جو پروردگار عالم نے اپنا پیارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی حمایت کے لیے اٹھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اعلان فرمایا تو اس میں سب سے پہلے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اٹھے اور دشمنان اسلام کے خلاف سینہ تان کے آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، مقابلہ کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو ایک ہی وار کے اندر جہنم رسید کر دیا۔ اور یہ ولید عتبہ کا بیٹا جو بہت بڑا سورما مانا جاتا تھا، بڑا طاقتور، ہاتھی کی طرح، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، ڈینگے مارتا ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، جانتے ہو تم میں کفار مکہ میں بہت ہی عظیم طاقت رکھنے والا ہوں، بڑا سورما ہوں، کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اس سے جو خدا کا شیر ہے، اس سے چیلنج کر رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مسکراتے ہوئے بلایا، مجھے معلوم ہے تو کافروں کے باپ کا بیٹا ہے، کافروں کے سردار کے باپ کا بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بڑا طاقتور ہے، 70 ہاتھیوں کی طاقت رکھنے والا ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، مگر میں کون ہوں تجھے نہیں معلوم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، والذین معہ، ان کی صحبت میں رہنے والا ہوں، ان کی صحبت میں رہ کر میں تربیت پایا ہوں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر تربیت پا لیتا ہے وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑا سخت ہوتا ہے۔
आजा मुकाबले के लिए। हैदर कररार उठाई और वलीद ने कई वार किए, अली मुर्तजा ने हर वार को रोका। एक बार अल्लाह के शेर ने ऐसी की कि 70 हाथियों की ताकत रखने वाला अली के एक ही वार से जमीन बोस हो गया। अभी वो जमीन बोस हुआ, अली ने निगाह उठाई, उबैदा को शीबा बड़ी बेदर्दी के साथ उन पर तलवार चला रहा है, उन पर जख्मकारी कर रहा है। अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने देखा उबैदा को तकलीफ पहुंचा रहा है। हजरत अली आगे बढ़े, एक ही बार के अंदर हजरत मौलाए कायनात ने शीबा को जहन्नुम रसीद कर दी। ये हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जान निसारी और आपकी बहादुरी है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की तफसील हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। मैदान उहद है, मैदान उहद में मैं बस इशारे कर रहा हूं। मुसलमानों को शिकस्त होने वाली ऐसे काफिरों के दरमियान में मुसलमान घिर गए, आगे पीछे दाएं बाएं कुफ्फार का लश्कर गालिब आ गया और मुसलमान दरमियान में फंस गए। अचानक ऐलान करने वालों ने ऐलान किया कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए, कत्ल हो गए। बस एक आवाज थी, ईमान वालों के हौसले पस्त हो गए। जो हमारी जान है, जिन पर हम जान कुर्बान करने वाले हैं, वही शहीद हो गए, तो अब हमारा क्या काम है। हौसले पस्त हो गए, भागने वाले मैदान छोड़ के भाग गए। यहां तक कि हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अफसोस हुआ और आपने फिर हिम्मत बांधी। फरमाते हैं जब ये ऐलान हुआ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे शहादत नोश कर गए, तो आपने सबसे पहले जिंदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया। फरमाते हैं वहां भी आपका पता नहीं मिला, तो फिर मैं शहीदों में देखा कि शहीदों के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान छोड़कर भागा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी हिफाजत में उठा लिया। ये अकीदा और ये ईमान हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मैदान उहद में था। फिर हजरत अली फरमाते हैं अब मैंने हिम्मत बांध ली कि जब हुजूर ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूं। आप फरमाते हैं मैंने तलवार को निकाला, उस तलवार को जो जुल्फकार हैदरी है, निकाल कर कुफ्फार के लश्कर में चला गया कि मैं कुफ्फारों को काफिरों को कत्ल करता रहूं और मैं भी जामे शहादत नोश कर लूं। ये कहकर अली फरमाते हैं मैं तलवार लेकर जब काफिरों पर हमला करने लगा, मेरे वार को देखकर जब कुफ्फार हटे तो मैंने देखा उन काफिरों के दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, और आप बेइख्तियार पुकार उठे, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे महबूब की, मेरे आका की तूने फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाई काफिरों के दरमियान में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर खड़े हो गए। फरमाते हैं मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे इत्मीनान मिला जब मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में खड़ा हो गया तो कुफ्फारों की गुरोह दर गुरोह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आ रही थी और मैं तने तन्हा था। आका ने पुकार के कहा, ऐ अली, इन गुरोह दर गुरोह जो मुझे कत्ल करने के लिए आ रहे हैं इनका मुकाबला करो। अली फरमाते मैं अकेला था, उस गुरोह दर गुरोह का मुकाबला करता रहा और हजारों को मैंने मौत की गोद में उतार दिया, और फिर उसके बाद मैंने ठंडी सांस ली। दूसरे तरफ से फिर कुफ्फारों की गुरूह आई। अल्लाह के रसूल ने पुकार के कहा इनको भी मुकाबला करो। तने तन्हा अली है, मुसलमान मैदान छोड़ के भाग रहे थे, मगर मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुकाबला कर रहे थे। ऐसे वक्त में हजरत सय्यदिना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अली फरमाते हैं जिब्राईल ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई अली बहादुर है, अली शुजा है, अली ताकतवर है,
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی اس فرمان پر جواب دیتے ہیں، علی منی وانہ علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور پھر علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دونوں سے میں ہوں، آپ دونوں سے میں ہوں۔ گویا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے تھے، اور یہ ایمان والوں کی صفت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس کی زندہ تفسیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بقیہ حصہ کل کی صحبت میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین کی سیرت پاک سے ہمیں واقفیت حاصل کرنے کی مولا تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔